بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ایک مضمون قدم۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس کی قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم مکہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب ہیں جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ عراشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے، جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کرے۔ اس نے کوئی چوں چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگا، واللہ آج تو وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ افق ہو گیا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ ابن ہشام کا حوالہ صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 12۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب کفار پہ ہمیشہ بھاری رہا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ اور جلال تھا۔ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے کہا، ابو الحکیم یعنی کہ ابو جہل نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص اس اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس قیمت کو فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا، وہ خدا، میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں اور میں ڈرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ذرا سی بھی سرتابی کی انکار کیا تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ بحوالہ انصاف الاشرف صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 14-15۔